سراپا رحمت بڑھا کے گھلیا. رحمت کدے واسطے بھیجیا؟ کیا اپنے غلامہ واسطے، مومنہ واسطے، مسلمانہ واسطے، صرف اپنے واسطے اللہ نے رحمت بڑھا کے بھیجے ہے؟ بلکہ نہیں، خالق کائنات نے اپنے محبوب کو تمام جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جڑے جانی دشمن سان، میرے آقا علیہ السلام انہاں تے بھی رحم فرمایا. میرے آقا علیہ السلام نے انہاں کو بھی بدلہ نہیں لیا، انتقام نہیں لیا، بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے معاف کیتا اور اپنے غلامہ کو بھی یہی سبق دیتا کہ معاف کرنا سکھو. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ دے اندر میرے آقا علیہ السلام دا ایک دند مبارک شہید ہویا اور مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام دا خون نکلیا. میرے آقا علیہ السلام دے کپڑے رنگین ہو گئے اور میرے آقا علیہ السلام کو مکے دے کافرہ نے پتھر مارے. میرے آقا مدنی لجپال علیہ السلام دے صحابہ نے بکھیا، بڑے پریشان ہوئے. آقا علیہ السلام دی بارگاہ جرد کر دیں، آقا تسی انہاں واسطے بد دعا فرماؤ، ایک غضب اور ہلاک ہو جائے. میرے آقا علیہ السلام نے مسکرا کے صحابہ نے فرمایا کہ میں زحمت بن کے نہیں آیا، قہر و غضب بن کے نہیں آیا، بلکہ میں رحمت بن کے آیا. کافرہ واسطے بھی میرے آقا علیہ السلام رحمت بن کے آئے نے، انسانہ واسطے رحمت، جانورہ واسطے بھی رحمت بن کے آئے، کیونکہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو تمام جہانہ واسطے رحمت بڑھا کے بھیجے ہے. میرے قریب لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافرہ واسطے بھی بد دعا نہیں فرمائی. اگر میرے آقا علیہ السلام کافرہ واسطے بد دعا کر دیں دے، اللہ تعالیٰ سب نو غرق کر دیندہ، زمین تے ایک بھی نہ بچدا. لیکن میرے آقا علیہ السلام نے انہاں واسطے بھی بد دعا نہیں کی تھی، بیگانیاں واسطے بد دعا نہیں کی تھی، اپنے واسطے میرے آقا علیہ السلام کیسی رحمت لے کے آئے، کس طرح دی رحمت بڑھ کے آئے. بلکہ ابو جہل جیسے بدماش اور اسلام دے دشمن، بانی اسلام دے دشمن، میرے آقا مدنی لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں واسطے بھی بد دعا نہیں کی تھی. میرے قریب لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں دے نام بھی اچھا سلوک کیتا ہے. میرے آقا علیہ السلام دے واسطے ابو جہل نے کنواں کھدوایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں کے اندر گرم گئے تو نعوذ باللہ انہاں دا کم تمام ہو جائے گا. لیکن خالق کائنات نے اپنے محبوب نو محفوظ فرمایا اور ابو جہل خود ہی اس کنویں کے اندر گریا اور میرے آقا علیہ السلام نے ہی ابو جہل نو کنویں چوں نکالیا. ہویا اس طرح کہ ابو جہل نے اپنے لونڈیاں نو کیا کہ کنواں کھود دیو اور یہ دے گھاس رکھ دیو. جدو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرن گے کنویں دے اندر گر جان گے تے تسی پتھر تے مٹی اتے سوٹ دے آجے
جدو کنواں کھودیا گیا اتنے گھاس رکھ دیتی گئی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گزرن دا وقت ہویا تے خالق کائنات نے اپنے محبوب نو آگاہ کیتا. فرمایا محبوب دشمنہ دیا سازش ہے اس کنویں دے اندر گرانا چاہتے. میرے آقا مدنی لجپال علیہ السلام تو واپس تشریف لے گئے. ایک روایت چاہتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام جو دو کنویں تو گزرن لگے تے کنواں سمٹ گیا سنگڑ گیا. میرے آقا مدنی لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں تو گزر گئے اور ابو جال خود ہی اس کنویں دے اندر گر گیا. جدو ابو جال گریا تے انہیں شور بچایا اور ابو جال دے جنہیں غلام سان کو نکالن واسطے گئے. انہوں نے رسی سوٹی تے کہنے لگے ابو جال سردار نو بھی پکڑتے تے نو باہر کڑیے. انہوں نے جدو رسی سوٹی جنی لمبی رسی سی کنواں اور تھلے چلا گیا. یعنی ابو جال رسی نو پکڑ ہی نہ سکیا. انہوں نے کہا شاید رسی لمبی چھوٹی ہے تھوڑی لمبی کریے. انہوں نے رسی لمبی کر کے سوٹی. پھر ابو جال نے رسی نو پکڑن دی کوشش کی تھی لیکن رسی نو پکڑ نہ سکیا. کنواں اور نیچے چلا گیا. انہوں نے کہا بھی اجے بھی رسی چھوٹی ہے رسی لمبی کرو تے پکڑے گا تے باہر کے چلا گے. انہوں نے رسی لمبی کی تھی. جدو سوٹی کنویں دے اندر تے کنواں اور نیچے چلا گیا. ابو جال کو اس رسی نو پکڑ نہ سکیا. انہوں نے محسوس کیا کہ اصل رسی مسئلہ رسی دا نہیں. انہیں کنواں کھدوایا مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام واسطے اللہ دے حبیب واسطے محبوب خدا واسطے. تو جتنی لمبی رسی سوٹی دیئے کنواں اتنا تھلے چلا جاندہ ہے. جدو بار بار رسی سوٹی ابو جال رسی نہ پڑ سکیا. ابو جال نے اپنے غلامہ نو آواز دے کے کیا آدھا جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بلا کے لے آؤ. اس کنویں چوں مینوں محمد تو بغیر کوئی نہیں نکال سکتا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کول ابو جال دے غلام گئے. انہوں نے کہا کہ ابو جال کنویں اندر گر گیا ہے. اور ابو جال کون ہے؟ پاوے مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام کا رشتہ دار ہے لیکن جانی دشمن ہے اور بہت بڑا دشمن ہے. اسلام اور بانی اسلام کا بڑا دشمن ابو جال ہے. لیکن میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ کے اندر جدو ابو جال دے غلام حاضر ہوئے کہ ابو جال آندہ ہے مینوں کنویں چوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بغیر کوئی نہیں نکال سکتا. جاؤ محمد نو بلا کے لے آؤ. اگر میں کنویں چوں کڈنا چاہتے ہو تو محمد نو بلا کے لے آؤ. یہ بھی پتہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم واسطے ہی کنواں کھودیا ہے اور انہوں نے بھی علم ہے کہ میرے واسطے ہی کھودیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود مصطفیٰ پیغام بھیجنا یہ ابو جال بھی جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحم دل نے. میرے آقا علیہ السلام دی اے عظمت شان ہے. میرے کریم لجپال نبی دشمنہ نو معاف فرما دیں دن. جدو جا کے پیغام دیتا کہ ابو جال آندہ ہے کہ جاؤ بلا کے لے آؤ. اونا تو علاوہ میں کنویں چو کوئی نہیں کر سکتا. میرے آقا علیہ السلام نے انکار نہیں کیتا. مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام نے نہیں فرمایا بھئی میں میرا تو جانی دشمن ہے اور میرے واسطے کنواں کھودیا تے چنگا ہویا ٹک گیا ہلاک ہو جائے مر جائے. نہیں, میرے آقا علیہ السلام ابو جال دے کر لے ہوئے غلامہ دے نال تشریف لے کے آ گئے. میرے آقا علیہ السلام نے وعدہ لیا فرمایا ابو جال اگر میں تینوں کنویں چوں باہر کڈا تے کلمہ پڑھ جائے گا. کہندہ کلمہ پڑھ جائے گا. وعدہ کر لیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسی نہیں سنتی. مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام نے اپنا یہ دلہ والا گورا گورا ہاتھ کنویں دے اندر کیتا.